بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین. How to make the people comfortable so that everybody is satisfied that I have equal opportunity to grow, develop, to earn my due share of respect in the society. That is the basis which really become the causing agent to establish peace in the society or even at national level or at the global level. یہ جو کانفلکٹس اور کلیش کب کریٹ ہوتے ہیں، کلیش اور کانفلکٹ اس وقت کریٹ ہوتا ہے جب کسی طبقے کو، گروپ کو، انڈیویجول کو یہ احساس ہو کہ آئی ایم بینگ ڈسکریمنیٹڈ. آپ ڈسکریمنیشن ختم کر دیں، فیئر ہو جائیں، ایکول اپرچونٹی دیں گرو کرنے کی اور کمپٹیشن کی. whosoever is competent in those skills, professionalism, expertise, the highest slot should be accorded to him or her. وہاں نہ جینڈر کو دیکھیں، نہ آپ اس کے ایتھنیسٹی کو دیکھیں، اس کی جغرافیکل بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، نہ اس کی لینگویج کو دیکھیں. آپ نے جو دیکھنی ہے چیز وہ صرف ایک، ٹو وٹ ایکسٹینٹ he or she is the part of solution to the problem of the society, or to what extent he or she can deliver to the society. In other words, to what extent he or she is beneficial for the society. If you set your paradigm and you make this criterion and follow this criterion in selecting the people in responsible or authoritative positions, it means you are creating wonderful environment. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب سوسائٹی میں یہ معلوم ہو کہ یہاں قانون اور اصول چلتا ہے، ہر بندہ آرام سے محنت کرے گا، پڑھے گا کہ قابلیت چیک ہوتی ہے. اگر سوسائٹی کو یہ ایجوکیٹ کیا کہ وہاں تعلقات، کنیکشنز اور انفلوئنس چیک ہوتا ہے اور برائب سے آپ بندہ آگے جاتا ہے، تو سوسائٹی کو آپ نے کمپیل کیا کہ برائب کا انتظام کرے، وہ کنیکشنز کا کرے، انفلوئنسز کا کرے، پریشرز ڈلوائے، لیکن یہ بالکل صلاحیت نہ پیدا کرے کہ میں جو پروفیشنلزم اور سکل اور ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے فار دیٹ پروفیشن، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ نے ساری سوسائٹی نالیک کرنے کا انتظام کر دیا. پھر وہ جو بندہ کنیکشن سے، برائب سے، پولیٹیکل پریشر اور انفلوئنس سے آگے آئے گا، وہ سوسائٹی کو سرو کرے گا. وہ آگے یہی چیز پھیلائے گا کہ بھائی میں نے بھی ایسے پیسے دے کر تعلقات سے اوپر آیا ہوں، تو اسی طرح مجھے آپ اپلائج کریں، یا تو میرے لنک بنا دیں کہیں بڑے لوگوں سے، وہاں سے ٹیلی فون آ جائے، یا مجھے پیسے دیں. اب ساری سوسائٹی کس چکر میں پڑ گئی؟ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، نہ اس ملک میں کوئی انوینشن ہوگی، نہ ڈسکوری ہوگی، نہ کسی کو سروس ملے گی. جتنی ڈاؤن ٹروڈڈ کلاسز ہیں، ویک کلاسز ہیں، جن کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، کنیکشنز نہیں ہیں، وہ ساری کی ساری نیچے رہ جائیں گی، اور پھر وہ نہ تعلیم حاصل کریں گی، بلکہ وہ کہیں گے بچے کو چھوٹے چھوٹے کام پر لگا دو. ان کے پیرنٹس بھی مشقت کریں گے، بچے بھی مشقت کریں گے. رول کون کرے گا؟ معاشرے کے بدترین افراد، جو کہ انتہائی سیلفش، ملک کو فروخت کریں گے، آپ کو فروخت کریں گے، آپ سے ٹیکس لے کر اپنے آپ کو رچ کریں گے، اداروں کو لوٹیں گے، ادارے خسارے میں جائیں گے. سارے پبلک سیکٹر اداروں کو یوں جھپٹیں گے جیسے بھیڑیا جھپٹا ہے. This is going on in 160 countries including پاکستان. 35 سال میں ان کوریڈورز میں سے گزر کر بات کر رہا ہوں. کیا ہے پھر؟ دیکھو میرے لیے تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کوئی ڈسکوری برازیل سے کوئی ہوئی ہو، ارجنٹینا سے ہو، چلی سے ہو، ایکویڈور سے ہو، ایل سیلویڈور سے ہو، گوئٹمالا سے ہو، پناما سے ہو، جمیکا سے ہو، کیریبین سی کے کسی جزیرے سے ہو، کیوبا سے ہو، ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو سے ہو، ہیٹی سے ہو، گوام سے ہو، سیشیل سے ہو، مالدیو سے ہو، کوئی کبھی ڈسکوری سنی ہو یا نوبل laureate کوئی نکلا ہو، یہ سارے اس کلچر کے پیداوار ہیں. مجھے بڑے لوگ برے لگتے ہیں، وائی؟ اس لیے کہ ان کی کبھی ڈیمانڈ یہ نہیں ہوتی کہ میرٹ اور جسٹس کی بات کرو. اتھارٹی کے پاس کبھی میرٹ کے لیے بھیک نہیں مانگنے جاتے. میرٹ کے لیے بھیک کون مانگ؟ آپ لوگ.
آپ کو میں مڈل کلاس کے لوگ کہتا ہوں، انصاف کا تقاضا کمزور بندہ کرتا ہے. آپ بتائیں کوئی بہت بڑی شخصیت کسی علاقے کی انصاف کا تقاضا کرے گی؟ وہ کیوں نہیں کرتی انصاف؟ اس کے ساتھ ظلم ہو ہی نہیں سکتا. وہ مظلوم ہوگا تو انصاف کا تقاضا کرے گا نا. وہ تو ظالموں کا حصہ ہے. That's a part of the crime and the criminality and the exploitation. یہ کیوں ہماری قسمت میں ہے to be part of the third world؟ لکھا ہم نے اپنی ہاتھ سے لکھتے ہیں، اس لیے we never criticize, we become part of that. آپ نے ان سیٹوں پر جانا ہے، آج جاتے ہی وہ لوگ جو کبھی بھی نہیں ملے تھے ایک دم آپ کو گفٹ لے کر آئیں گے، اور جتنے نوٹیبلز ہیں یہ سارے آئیں گے آپ کے پاس. ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس کے پاس جو اتھارٹی اور پاور ہے اس کو اپنے فائدے میں استعمال کرنا. وہ انصاف آپ سے لینے نہیں آئیں گے کہ جو ہمارے ساتھ کو ظلم، وہ تو ظلم کرنے والوں میں ہے. انہوں نے اگینسٹ رولز ریگولیشنز، اگینسٹ پبلک انٹرسٹ ڈیمانڈز کرنی، وہاں بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. تنخواہیں چونکہ قدرے کم ہوتی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ اس سیٹ سے فائدہ اٹھاؤ. تقریباً 90% تو پیسے کمانے کے چکر میں مختلف طریقے سے. آپ نے اگر آنیسٹی اور انٹیگریٹی سے کام کیا، آپ کو اللہ میاں یقین کریں دنیا میں عزت بھی دے گا اور آپ کو پیسے بھی دے گا. یو ڈونٹ نو کس رستے سے دے گا. اس لیے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. 30-35-40 سال نوکری کے بعد پھر آپ جب اپنی لائف کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ میں نے ساری عمر تو بڑے لوگوں کو سرو کیا ہے. نہ میں نے پاکستانی قانون کو دیکھا، نہ میں نے ملک کو دیکھا، نہ میں نے پبلک انٹرسٹ کو دیکھا. میں نے یا تو کوئی ذاتی مفاد کو دیکھا یا اس بندے کی جو مفاد کو سرو کیا ہے اس میں بھی میری پرسنل انٹرسٹ تھی. تو ہوا یہ کہ ہم نے مل جل کر پبلک انٹرسٹ کا گلا گھونٹا، غریب طبقات کا جو حق تھا اس کو غصب کیا اور اس حق کو تقسیم کر لیا بٹوین می اینڈ دیٹ انفلوئنشل پرسن.